جماعت اسلامیہ، نوجوان ساتھیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو بھی تھوڑی سی آواز بڑی کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 2 میں ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ اس گفتگو میں سے ایک جز یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اے ایمان والو آپس میں خیر، بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کی تائید کیا کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کی امداد باہمی کیا کرو۔ کس پر، کس مقصد کے تحت ایک دوسرے کی مدد؟ کہا بر، نیکی کے کاموں میں، اور والتقویٰ، اور گناہوں اور برائیوں سے بچنا، پرہیز کرنا، اس قسم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عالی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کے بندے خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں۔ اسی طرح سورہ ذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اللہ کے جو محسن بندے ہیں، اللہ کے وہ بندے کہ جنہیں اللہ نے محسنین کا لقب دیا۔ اب محسنین سے مراد وہ بندے کہ جو اللہ کی مخلوق پر، خلق خدا پر، ضرورت مندوں پر، مظلوموں پر احسان کا معاملہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور تذکرہ بالخیر فرمایا، اور تذکرہ بالخیر فرما کر اللہ نے ان کی علامتیں گنوائیں کہ ان کی علامتیں کہ جو اللہ کے محسن بندے ہیں، جو اللہ کے وہ بندے جو مقام احسان پر فائز ہیں، قائم ہیں، اللہ نے ان کی علامتیں گنوائیں، اور ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کے اموال میں، ان کی مال و دولت میں ضرورت مندوں کا، حقدار لوگوں کا، حاجت مندوں کا، مستحقین کا جو حق ہوتا ہے وہ حق مقرر اور طے شدہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ اپنے مال کو تقسیم کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس مال کا ایک حصہ وہ للسائل والمحروم، جو ضرورت مند حقدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ حصہ ان کے مال میں مقرر ہوتا ہے۔ یہ ان کی علامت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ خلق خدا کے لیے اپنے مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، آج کے جو حالات ہیں ان حالات سے ہم باخبر ہیں، اور خاص کر اس وبا، اس مہاماری کی وجہ سے جو حالات رونما ہوئے ہیں، معیشت جو بری طرح سے پست ہو چکی ہے، اور خاص کر ستم والا یہ ستم یہ ہے کہ حکومتیں اپنے دامن جھاڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور اپنی آئینی، دستوری اور اخلاقی ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ کیا ایسے حالات میں ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے، راستہ بنے، کوئی مدد آئے، غیبی نصرت آ جائے، حالات سازگار، ہموار، کشادہ، کماکان بالکل لوگوں کے لیے آسان ہو جائے؟ نہ، ہمیں اپنے مشکلوں کا حل خود تلاش کرنا ہے۔ اسی لیے تو بڑی پیاری بات کہی
کہ آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا، آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا۔ پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے کہ ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ تو پکارے گا تو اصحاب حرم آئیں گے، پر اڑاتے نصرت کے علم آئیں گے، اب ابابیلوں کے مانند ہم آئیں گے، یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے، یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے۔ عزیزان محترم، نہ کوئی مسیحا اترنا ہے اور نہ کوئی ابابیلوں کا لشکر اترنا ہے۔ اپنے احوال، اپنے مشکلوں کو، مصیبتوں کو حل کرنے کا دم خم جذبہ اور نیت اور عزم ہم نے خود رکھنا ہے۔ ہم خود اپنی راہوں کو ہموار کریں، ہم اپنے حالات کو بدلنے کی خود کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا بھی یہی فرمان ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا کرتا کہ جسے خود اپنی حالت کو بدلنے کا خیال نہ ہو۔ جو خود نہیں بدلنا چاہتی اسے اللہ بھی نہیں بدلا کرتا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بندہ پہلے خود سے عمل کرے، اللہ اس میں برکتیں اتارتا ہے۔ اسی لیے تو پہلے حکم ہوا کہ بدر کے میدان میں اترو، مدد اس کے بعد آئے گی۔ ایسا نہیں کیا گیا کہ بدر میں پہلے جبرائیل فرشتوں کے ساتھ اترے، پھر مسلمانوں کو کہا گیا اب جاؤ جا کر لڑو، نہ، کہا گیا پہلے خود اترو، اپنی بہادری کا، اپنی بے باکی کا، اپنی جرات کا، اپنے اخلاص کا، اپنے توکل علی اللہ کا تم ثبوت اور دلیل دو جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، اور جب تم اپنے اس دعوے میں سچے ثابت ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے حبیب کے لیے وعدہ فرما رکھا تھا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب کے لیے، اپنے کل رسولوں کے لیے۔ لیکن باوجود اس کے مسلمانوں کو یہ تربیت تھی کہ پہلے آپ نے اترنا ہے، اور اتر کر میدان عمل میں اتر کر اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے بطور دلیل اپنا عمل پیش کرنا ہے، اور جب تم اترو گے پھر مدد بھی اترے گی، یعنی اپنے حالات کو بدلنے کے لیے تم قدم اٹھاؤ گے، راستے اللہ کھولے گا۔ تم جب آگے بڑھو گے اللہ تمہارے لیے راہوں کو ہموار کرے گا، تمہارے لیے آسانی کرے گا، یسر کرے گا۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار میں ہو کہ پہلے مدد اترے گی تب ہم چلیں گے، نہ، پہلے ہمیں چلنا ہے، پہلے ہمیں میدان عمل میں اترنا ہے، پہلے اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا، ادا کرنا ہے، پھر اللہ کی ذات پر امید رکھنا ہے کہ ہمارے عمل میں اللہ تبارک و تعالی خلوص کے ساتھ ساتھ، یسر کے ساتھ ساتھ ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ عزیزان محترم، اور کئی ایک گزشتہ جمعہ سے ہم اسی تناظر میں، اسی تسلسل پر بات اس لیے کرتے آ رہے ہیں کہ آتے تو دینیات پر، اخلاقیات پر، عبادات پر، معاملات پر، دیگر بہت سارے عنوان ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن خاص طور پر اس کووڈ-19 کی وجہ سے جو معاشی بحران ہوا اس پر جو گفتگو ہو رہی ہے، اس کا مقصد اور وجہ یہ ہے کہ اس کووڈ-19 نے ہمارے سب سے زیادہ ہم پر جو چوٹ کی ہے وہ ہماری معیشت پر چوٹ کی، ہمارے اس ملک کی اکانومی پر چوٹ کی، اور ہر شعبہ پریشانی کا شکار ہے۔ روزگار کی قلت، تجارتوں میں نقصان یا گراوٹ، اور جو چھوٹے کاروباری ہیں جو روز محنت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بہت بری آج حالت اور دردشا ہو چکی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنا اور اس کے لیے کمر کسنا، اپنے عزائم کو اور مضبوط کر کے میدان عمل میں اتر کر کوئی طریقہ کار پیش کرنا، آج یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ ذرا توجہ کریں اس بات پر کہ جب معیشت کمزور ہوتی ہے، مالی حالت بگڑتی ہے، کیا ہم گوارا کر سکیں گے کہ ہمارا ایک مومن بھائی، ہمارا ایک کوئی بھائی جو تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ مفلسی کا شکار ہو جائے، اور اس تنگ دستی اور غربت اور مفلسی کے سبب ہوگا یہ
کہ وہ عمل میں بھی کمزور ہوگا، ایمان میں بھی کمزور ہوگا۔ اس لیے کہ جس کے دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہوں، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، وہ اور باتیں کرتا ہے، لیکن جس کا پیٹ خالی ہے، جس کے گھر میں چولہا نہ جلا ہے، وہ پہلے اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کی فکر کرتا ہے، وہ بعد کی باتیں بعد میں کرتا ہے۔ اور اسی پریشانی کی وجہ سے اب بندہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے بچوں کا جو بھوکے ہیں ان کا پیٹ بھرنے کے لیے حلال اور حرام کے درمیان جو فرق اور تمیز ہوتی ہے، اس تمیز کو وہ بھول جاتا ہے۔ اب وہ اخلاقیات سے نیچے آنا شروع کرتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جو کمائی کر رہا ہوں، جو پیسہ آ رہا ہے، وہ حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے آئے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ گھر چلانا ہے، بچوں کو پالنا ہے، چولہا جلنا ہے، زندگی کا یہ پہیا ہے، اس پہیے کو گھومنا ہے، اور اس میں ہوگا یہ کہ یہ ایمان سے کمزور ہو جائے گا۔ اور جب ایمان سے کمزور ہوگا، اس کے عمل میں کوتاہی آئے گی، یہ حرام کاموں کی طرف جائے گا، حرام کمائی کی طرف جائے گا، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، کیا ہم جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا، جنہیں اللہ نے دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، جنہیں بارہا سمجھایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے میرے بندوں جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ جو نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، حضور نے فرمایا تین چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس کی قدر کرو، سوال کیا جائے گا۔ ان میں سے فرمایا کہ مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ جو تمہیں مالداری دی جا رہی ہے، پیسہ دولت دیا جا رہا ہے، اس پیسے کو، اس دولت کو غنیمت جانو، تمہیں اس بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ مال بڑی خطرناک چیز ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، اور جس کے پاس ہے اس نے پائی کا حساب دینا ہے۔ جنت میں سب سے پہلے داخل کون ہوں گے؟ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے بندے غربا، جن کے پاس دنیا میں بڑی تنگ دستی اور پریشانی کے حال میں انہوں نے زندگی گزاری، ایسے غربا مساکین یہ جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، کئی سال پہلے جنت میں سب سے پہلے جائیں گے۔ کیوں؟ ان کا نمبر پہلے لگا ہے۔ اچھا، جو مالدار ہیں ماشاءاللہ، جنہوں نے اپنے مال میں سے خرچ کیا ہے اللہ کے حکم، اس کے رسول کے حکم کے مطابق، حالانکہ وہ بھی جائیں گے، لیکن وہ جو مال اللہ نے دیا ہے وہ مال کا پورا حساب کر کے جانا پڑے گا۔ تو مال کا حساب کرتے 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 کافی وقت ہوگا، اس مال کا جب حساب پورا ہوگا تب جنت میں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے درجے بہت بلند ہوں، کہ جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس ایک پیسے کے بدلے اس کے درجے بہت بلند ہوں، لیکن حساب تو دینا ہے، اور اس کے بارے میں سوال بھی ہونا ہے، پوچھا بھی جانا ہے۔ اور آپ اس بات پر غور کریں کہ دنیا میں جب اللہ نے اتنی دولت سے نوازا، پیسوں سے نوازا، اور بندہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے بھائی غربت، مفلسی، تنگ دستی اور اس معاشی بحران، اس معیشت کے نقصان کے سبب اخلاقیات میں گرتا جا رہا ہے، ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ گرتا جا رہا ہے، حلال اور حرام چیزوں کے فرق اور تمیز کو بھولتا جا رہا ہے، اور ایسے ہی ہم خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں تو یہ مجرمانہ خاموشی ہو۔ آپ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن خاموشی بھی کبھی کبھی مجرمانہ خاموشی ہوا کرتی۔ اگر ظلم و زیادتی کو دیکھ کر اسے روکنے کی یا اس کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے، خاموش بیٹھا جائے، تو فرمایا گیا کہ یہ مجرمانہ خاموشی ہے۔ تو ہم اپنے بھائیوں کو لٹتا پٹتا اور اس معاشی بحران میں پریشان حال دیکھ کر ان کے ایمان، ان کے اخلاق اور ان کے عمل میں گراوٹ اور انحطاط اور پستی دیکھ کر بھی خاموش رہیں، تو کیا بروز محشر پوچھا نہیں جائے گا؟ بروز محشر سوال نہیں ہوگا
کہ میرے بندے میں نے تجھے اتنا کچھ دیا تھا، تو نے خرچ کیوں نہ کیا؟ حضور سے آنکھیں کیسے ملائی جائیں گی؟ حضور پوچھیں گے کیا میں نے سمجھایا نہیں تھا؟ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہ تمام اہل ایمان ایک جسم کی جسد الواحد ایک جسم کی طرح ہے؟ اگر آنکھ میں تکلیف ہو، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ کیا میں نے سمجھایا نہیں تھا کہ المومن للمومن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط رکھتا ہے۔ یعنی پوری قوم ملت ایک عمارت کی طرح ہے اور مومن اس کے اندر اینٹ کی طرح ہے۔ ایک اینٹ جب اس میں سے نکالا جائے گا تو اس کے بازو والے اینٹ بھی کمزور ہو جائیں گے۔ مومن جب تک مل کر ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایک سے ایک لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کرتے ہوئے رہتے ہیں تو وہ عمارت مضبوط ہوتی ہے۔ جب ایک ایک کر کے اینٹوں کو نکال دیا جاتا ہے وہ عمارت بھی ڈھل جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ حضور پوچھیں گے میں نے کہا تھا تم ایک جسم کی طرح ہو، ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ عزیزان محترم، حضور پوچھیں گے کہ تو نے اس تکلیف کو محسوس کیوں نہ کیا، تو ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ کیا دلیل ہمارے پاس ہو سکے گی؟ ارے مال لے کر جائیں گے تو بھی کریں گے کیا؟ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے تنبیہ کے ساتھ فرماتا ہے کہ بندہ جب اب جواب تو کوئی نہیں، اللہ کے حضور جب کھڑا ہوگا اسے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، جواب کچھ نہیں بن سکے گا، کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اب سوچے گا این المفر، یعنی وہ بندہ کہ جس نے دنیا میں غفلت کی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ مانا، بروز محشر جواب کے لیے کھڑا ہے، جواب کوئی نہیں۔ وہ کہے گا، اللہ قرآن کریم میں اس بات کو نقل فرماتا این المفر، وہ پوچھے گا فرار کی جگہ کہاں ہے، جائے فرار کہاں ہے، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ وہ پوچھے گا کہاں بھاگوں، کہاں جاؤں؟ جواب ہوگا لا کلا لا وزر، آج کے دن کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں، ہرگز نہیں، آج کوئی جائے فرار نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو صرف اور صرف تیرے رب کے سامنے ہی قرار گاہ ہوگی، کوئی اور نہ بھاگنے کی، نہ فرار کی جگہ ہوگی، نہ قرار کی جگہ ہوگی۔ اس وقت صرف اور صرف رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس دن انسان کو بتایا جائے گا، اس دن اسے تنبیہ کی جائے گی، اس دن اسے خبردار کیا جائے گا، ما قدم وما اخر، کیا لے کر آیا اپنے رب کے پاس اور کیا چھوڑ کر آیا دنیا میں، کیا لے کر آیا، کیا چھوڑ کر آیا۔ کیا مانا؟ لے کر وہی گیا، مثال کے طور پر اس کے پاس مال ہے، عمل ہے، تو جو مال قرآن کریم میں بھی اللہ اس کی وضاحت فرماتا ہے، جو مال تم نے اللہ کی راہ میں دیا وہ مال تم لے کر جاؤ گے، یہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو مال تم نے اللہ کے لیے خرچ کیا وہ مال تم آخرت میں توشے کے طور پر لے جانے والے ہو، ہم لے جانے والے ہیں۔ جو مال تم نے یہی چھوڑ دیا، اللہ فرماتا وما اخر، چھوڑ کے آ گئے، اس کا مسئلہ نہیں۔ یعنی اتنا کچھ کمایا، میری اور آپ کی دولت وہی ہے آخرت میں جو اس کی راہ میں خرچ کی۔ اب وہ بیوی بچوں پر خرچ کی، ماں باپ پر خرچ کی، ضرورت مندوں پر خرچ کی، حقداروں پر خرچ کی، اللہ کے گھر کے لیے خرچ کیا، اس کی عبادت گاہوں کے لیے خرچ کیا، نیک کاموں میں خرچ کیا، بہرحال رشتہ داروں پر، احباب پر، حقداروں پر، جہاں بھی ہم نے خرچ کیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس کی کتاب کہتی ہے، جو تم نے خرچ کیا وہ وہاں، یہاں خرچ ہوا، وہاں اللہ نے آخرت کے اکاؤنٹ میں اسے سیو کر دیا، وہ وہاں محفوظ ہو گیا۔ اور جو تم نے یہاں چھوڑا وہ یہیں رہ جائے گا، وہاں کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر ایک انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا، کیا پیش کیا، کیا لے کر گیا۔
اللہ ایک دعوت فکر دیتا ہے، اے میرے بندوں، دنیا میں تم بہت پیسہ کماتے ہو، بہت جاگیر بناتے ہو، بناؤ، اگر اللہ نے تمہارے لیے وسعت کو رکھا، حلال اور جائز طریقے سے اللہ نے برکتیں دی ہیں، خوب کماؤ، لیکن اگر بروز معیشت بچنا ہے تو اس کی راہ میں خرچ کرنا بھی سیکھو۔ اللہ یہی تو فرماتا ہے کہ غور کرو کہ تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ لایا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور سب مل کر غور کریں کہ ہم کیا ترکیب ایسی بنا سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو غور کریں، سوچیں اس بات پر کہ بھئی کیا ترکیب بن سکتی ہے۔ کوئی اور تو مسیحا آنا نہیں ہے، کسی غیبی مدد و نصرت کی امید آپ کر رہے ہیں، اور یہ امید ہے کہ بھئی یہ جو مرکزی حکومت ہے جس کے حالات ہمارے سامنے ہیں، نہ گفتہ نہ قابل بیان، کیا ان سے کوئی مدد و نصرت کی امید ممکن ہے، ہو سکتی ہے؟ نہ تو پھر ہم کس کے انتظار میں ہیں؟ عزیزان محترم، ہمیں خود سے وہ ترکیب اور وہ فکر پیدا کرنی ہوگی، اپنے احوال کا جائزہ لے کر، اپنے مال میں سے، اپنے زکوٰۃ میں سے، اپنے جو اسباب جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں ان اسباب میں سے ہم غور کریں اور اس بات کو سمجھیں، حالات کو سمجھیں، اور خاص کر وہ ایمان والے بھائی کہ جن کے بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن غربت اور مفلسی کے سبب تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے لیکن اسباب نہیں ہے، کوئی محنت کر کے کھانا چاہتا ہے لیکن اسباب نہیں ہے، اور یہ غربت کے گڑھے میں نہایت اندر اترتے جا رہے ہیں کہ ہم ایک ہاتھ انہیں دے کر اوپر اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ترکیب ہمیں بنانی ہے، یہ تمام چیزوں پر ہمیں غور کرنا ہے، کیونکہ ان تمام کا حساب ہم سے لیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ بھئی کیا ہوگا ہمارے کرنے سے، ہم کیا ایسا کر لیں گے، ایسے کون سے ہم راستے بنا لیں گے، ایسے کون سے ہم اسباب پیدا کر لیں گے۔ ہمارے پاس تو لمیٹڈ معاملہ ہے، محدود ذرائع، محدود ہمارے پاس وسائل، محدود سورسز ہیں، لمیٹڈ سورسز ہیں، کیا کریں گے؟ عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، جب تک آپ اللہ کے ضرورت مند، حقدار اور قابل رحم مخلوق پر خرچ کرتے رہیں گے، ان کی مدد کرتے رہیں گے، تو اللہ جب تک آپ ان کی مدد میں رہیں گے، حضور فرماتے ہیں اللہ آپ کی مدد میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنی بڑی تائید ہے، یہ کتنی بڑی خوش بختی ہے کہ حضور فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جو اوروں کی مدد میں لگا رہتا ہے، جو دوسروں پر خرچ کرتا ہے، اللہ اپنے غیبی خزانوں میں سے اس پر خرچ کرتا ہے۔ ہم یہاں اپنے مال میں فراوانی کے ساتھ جب بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اور ذرا تھوڑا سا غور و فکر کے ساتھ سوچئے گا اس حدیث پاک کو آپ کہ کیا فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جب تک جو ہے مخلوق خدا پر خرچ کرتا ہے، اللہ اس بندے پر خرچ کرتا ہے۔ بندے کا دل کشادہ، اللہ کی راہ میں اس کے لیے جتنا کشادگی سے خرچ کرتا ہے، پھر اللہ کے خزانوں کی کشادگی کا تو کیا عالم ہوگا۔ ہم جتنا دل کھول کر بندوں پر خرچ کریں گے، آپ اندازہ کریں اس کی رحمتوں کو جوش آ گیا تو اس کے خزانوں کو جب وہ ہم پر نچھاور کرے گا تو اس کی شان کیا ہوگی۔ ہم جب دینے پر آتے ہیں تو لوگوں نے ایک معمولی انسان کو بھی حاتم بنا دیا، سخی کا لقب دے دیا گیا، جب وہ دیتا تو ہر دروازے سے دیتا، بندہ جہاں سے آتا، جتنی بار آتا تو وہ انکار نہیں کرتا، لوگوں نے کہا حاتم ہے، حاتم تائی ہے، بڑا سخی بندہ ہے۔ تو جب بندوں میں سخاوت کا یہ معاملہ ہے تو رب جب سخاوت پر آئے گا تو اس کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہ وعدہ خود حضور نے فرمایا، یہ وعدہ خود حضور نے فرمایا تم بندوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہمارے لیے
وہ بنیادی اور وہ سنہرے اصول ہیں جن پر ہمیں اپنے مستقبل کو طے کرنا ہے، اس کی تشکیل اور اس کی شکل مشکل کرنی ہے۔ اور جب تک ہم اپنے احوال کا جائزہ لے کر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھیں گے، حالات سازگار نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس بات کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ مومن کسی بندے کی، کسی ضرورت مند کی، کسی حقدار کی، مستحق کی کوئی تکلیف یا پریشانی کو دور کرتا ہے، یہ حضور کی حدیث پاک ہے، الفاظ صحیح مسلم سے یہ روایت ہے۔ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جو کوئی من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب دنیا، یعنی دنیا کے مشکلوں میں سے، پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی کو کوئی بندہ کسی کی دور کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدد کرنے والے بندے کی تمام تکلیف اور پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ یہاں آپ اوروں کی مدد کرو اور آپ فکر میں ہیں میری مدد کون کرے گا؟ ہاں، تمہاری مدد اللہ خود کرے گا۔ کیا ہی اچھا ناصر ہے، کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کیا ہی اچھا وہ مددگار، اس سے بڑھ کر کوئی حامی، وکیل، ناصر ممکن ہے، ہو سکتا ہے نا۔ اور فرمایا کہ جو کوئی کسی تنگ دست پریشان حال کے لیے آسانی کا، یسر کا معاملہ کرتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضور تو فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں کسی تنگ دست پر آسانی کی، اس کے لیے سہولت دے دی، اس کی مشکل کو حل کر دیا، بندے نے دنیا میں کسی کی مدد کی، حضور فرماتے ہیں تو اللہ اس کا بدلہ کیسے دے گا؟ اللہ اس کی دنیا میں بھی مسائل کو حل کرے گا، آخرت میں بھی مسائل کو حل کرے گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بندے نے کسی کی مدد کر دی تو دنیا میں اس کا پھل دیا جاتا۔ حضور فرماتے ہیں یہ بندوں کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ بندہ دنیا میں کسی کی پریشانی کو دور کرے گا، حضور نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی ضرورت مند اور حقدار کی تنگ دستی کو، خستہ حالی کو آسانی سے بدل دے گا، اس پر اس کی مالی امداد کر دے گا، اس کی پریشانی کو حل کر دے گا، اللہ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملات آسان ہو جائے، ہم اگر چاہتے ہیں ہماری آخرت کی راہیں آسان ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ جنت کی راہیں ہمارے لیے آسان ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے تمام مکان میں خوشحالیاں آ جائیں، ہماری تجارتوں میں برکتیں آ جائیں، ہمارے روزگار میں برکتیں آ جائیں، عمروں میں، صحتوں میں برکتیں آ جائیں، آل اولاد میں برکتیں آ جائیں، تو اللہ اس کے رسول نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ تم خلق خدا پر رحم کرو، تم مخلوق خدا پر خرچ کرو، جیسے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تم یہاں خرچ کرو گے، تم یہاں مدد کرو گے، اللہ تمہاری دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا، تمہاری تجارتوں میں بھی برکتیں دے گا، روزگار میں بھی برکتیں دے گا، عمروں میں، صحتوں میں برکتیں دے گا، تمہاری آل اولاد میں برکتیں دے گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور خوشخبری اور وعدہ ہمارے لیے ہو نہیں سکتا کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں ہمارے لیے سنوار دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی مخلوق جو آج رحم کا تقاضا کر رہی ہے، جو آج پستی کا شکار ہو گئی ہے، جو آج نہایت پریشان حال ہے، ہم کیسے ان کی مدد کریں، کیسے آگے بڑھیں، کیسے انہیں مضبوط کریں، اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، جتنی اللہ نے ہمیں طاقت، وسعت، قوت اور ہمت اور اسباب دیے ہیں، ان اسباب کے اندر رہ کر مل کر ایک ترکیب بنائیں، اور جو فکر، جو نظریہ اور جو عزائم اور مقاصد پیش کیے جا رہے ہیں، اب ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر سننے والے کی ذمہ داری ہے کہ اب وہ اپنے احباب میں بھی اس کا تذکرہ کریں، اب وہ اپنے گلی کوچوں میں، نکڑ پر، چوک میں، کسی محفل میں دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، احباب کے ساتھ بیٹھے اس پر چرچا کریں کہ معیشت کا جو نقصان ہے، یقیناً وہ
درمیانی اور نچلے طبقے کو بڑے سختی کے ساتھ چوٹ کر چکا ہے۔ اب ہم بیٹھ کر اس پر غور کریں اور اس کے لیے کوئی حل نکالیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ فضول کی باتیں آپس میں بیٹھ کر گلی کوچوں نکڑ محفل میں کرنے سے بہتر ہے ان چیزوں پر غور کیا جائے، حل نکالنے کی کوشش کی جائے، اور جب بات کریں تو اس طرز، اس انداز، اس مثبت، اس تعمیری اور اس نہج پر بات کریں کہ بھئی کیا ہے آج، حالات کیا ہیں اور ہم کیا اس کے اندر رول ادا کر سکتے ہیں، ہم کیا اس کے اندر مدد کر سکتے ہیں۔ ہماری گفتگو، ہماری بات چیت کا طرز، نہج، موضوع سخن یہ ہو۔ ایسے آپ سبھی سے میں گزارش کرتا ہوں، اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے لیے اسباب پیدا فرمائے، ہمارے عمل میں، ہمارے حوصلوں میں اللہ بلندیاں نصیب فرمائے، ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ جرات، وہ بے باکی اور وہ جسارت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم اس کے دین کے لیے، اس کے دین اسلام کی سرخروئی کے لیے، اس کے دین کی دعوت کے لیے، قرآن و سنت کو عام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، اور اس کی مخلوق جو قابل رحم ہے ان سب مخلوق کی ہم کیسے مدد کریں اس کی فکر اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں پیدا فرمائے، اور خلوص عمل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا، اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہم ان تمام اعمال کو کرنے کے لیے ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی آسانی بھی فرمائے، ہمارے بھی حوصلے بلند ہوں۔ اے میرے مولا پاک پروردگار، ہم سب میں جذبہ عطا فرما، ہمارے عمل میں خلوص پیدا فرما، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ، جو فکر ہم پیش کر رہے ہیں اس فکر کو تمام میں عام فرما، اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کو کھول دے، ہماری فکروں کو کھول دے، اور ہمارے دلوں کو کشادہ فرما کر ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی قوت عطا فرما۔